اور ہورائزن کالج کے ایم ٹی چودھری ہمایوں اسلم صاحب، جو کہ نہ صرف تعلیم بلکہ وہ تعلیم، ادب، ثقافت، معاشرے کے اندر، اس دنیا کے اندر جتنی بھی انسان کے ساتھ منسلک وہ چیزیں ہیں جو اس کے ذہن اور جسم کو تازگی بخش سکتی ہیں، ان تمام میں وہ یہاں کالجز میں تقریبات ان کے حوالے سے منعقد کرواتے ہیں، اور یہ ان کی محبت ہے کہ وہ ہمیں بھی موقع دیتے ہیں، ہم آپ میں آپ کے بیٹھتے ہیں۔ تو یہ سب سے بڑی کاوش جو ساری کی ساری ہے جناب ہمایوں اسلم صاحب کی ہے، جن کی محبت کے طفیل ہم یہاں بیٹھے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ یہاں کے جو پرنسپل ہیں حسن صاحب، انتہائی خوش گفتار شخصیت ہیں، اور ان سے دل کرتا ہے یوں تو محبت کرنے کو، لیکن دکھ یہ ہے کہ یہ صنف نازک نہیں۔ یوں میں آپ تمام احباب کا، بالخصوص عبداللہ نظامی صاحب کا اور مسز سدرہ نظامی صاحبہ کا، اور اپنے انتہائی محترم بریال صاحب کا، ارشاد حسین بریال صاحب کا، جو لیہ سے تشریف لائے، تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ آپ آئندہ بھی نہ صرف تلہ گنگ بلکہ ضلع چکوال میں ہماری تقاریب منعقد ہوتی ہیں، آپ ضرور تشریف لائیں گے۔ امید ہے کہ آپ احباب کو آج کی یہ تقریب پسند آئی ہوگی۔ اسی کے ساتھ صاحب صدر جناب شوکت کمال رانا جو فتح جنگ سے آئے تھے، ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور خاص کر خاتون شاعرہ جو سائمہ جبین مہک صاحبہ ہیں، یہ ہمارے درمیان موجود ہیں۔ یہ بہت کم تقاریب میں جاتی ہیں، اور ہمیشہ میری خواہش ہوتی ہے کہ میں ان کو دعوت دوں، لیکن اکثر یہ پرنسپل بھی ہیں، ان کا سکول چل رہا ہے ٹمن میں، تو وہاں مصروف ہوتی ہیں، کبھی کبھار وقت دیتی ہیں۔ لیکن میں یہ کہوں گا کہ ایسی شاعرات جو ہمارے ضلع چکوال کی ہیں، میں کوئی چھوٹی بات نہیں کرنے جا رہا کہ میں بذات خود یہ سمجھتا ہوں کہ ضلع چکوال کی وہ رائٹرز جو شاعرات ہیں، میں ان کے دور میں زندہ ہوں، کیونکہ یہ علاقائی سطح پر جہاد کر رہی ہیں۔ خواتین کو ہمارا علاقہ بہت پابند ہے کہ وہ خواتین کے بارے میں، بچیوں کے بارے میں بڑے سخت ہیں، لیکن امید ہے آہستہ آہستہ ماحول چینج ہو جائے گا، تبدیل ہو جائے گا آنے والے وقتوں میں تو نہیں ہوں گا، لیکن یہاں خواتین شاعرات اور خواتین کی کھیلوں میں دلچسپی، چکوال ضلع تلہ گنگ، تحصیل تلہ گنگ جو ہے، اس کا بہت بڑا نام ہوگا۔ بہت شکریہ آپ احباب کا، اپنے وقت دیا۔ علی رضا نجمی اور بالخصوص صفی الدین صفی صاحب بہت مصروف شخصیات ہیں، اور انہیں میں کھینچ کھونچ کے سویرے 7 بجے کا ساتھ بٹھایا ہوا ہے، اور ابھی تک میرے ساتھ ان کی ہمت ہے۔ 80 سالہ ایج ہے ان کی، اور مجھ سے زیادہ جوان دکھائی دیتے ہیں۔ ان کے ہمت حوصلے کو داد دیتا ہوں۔ عمران گوندل صاحب بڑی دور سے تشریف لائے، پنجابی کے بہت اچھے شاعر ہیں، اور ضلع چکوال میں ایک اور اچھے شاعر کا اضافہ جو ہے وہ عمران گوندل صاحب ہیں، جو یہاں تشریف فرما ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ شارق عزیز میاں نوجوان نسل ہے، ہم ان کو پروموٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آج میں نے بچیوں کا کلام سنا جنہوں نے یہاں پڑھا، مجھے بڑی خوشی ہوئی۔ مجھے امید ہے کہ جب ہمارا پیغام آئے گا تو یہ ہمارے پروگراموں میں شرکت کریں گی، اور یہ بہت آگے جائیں گی۔ بالخصوص سید اعجاز گیلانی صاحب کا، یہ کالج سے چھٹی لے کر پہنچے، ہمایوں صاحب نے ریکویسٹ پہ انہوں نے ان کو بھیجا۔ ہمایوں صاحب کا بڑا جگرا ہے کہ وہ ان سے کام لینے کی بجائے وہ ان کو محافلوں میں بھیج رہے ہیں، کتنی بڑی بات ہے۔ کون چھوڑتا ہے اس طرح؟ کسی بھی اپنے ملازم کو کام لیے بغیر کوئی نہیں چھوڑتا، لیکن ہمایوں صاحب کا بہت بڑا پن ہے، اور وہ بہت بڑی شخصیت ہیں۔ اور میرے شاعر ادیب جو دوست تھے، میں اگر نام نہ لے سکا یہاں پر تو معذرت خواہ ہوں، لیکن نمرہ ملک کا نام لینا ضروری سمجھتا ہوں۔ نمرہ ملک اچھا ضلع چکوال کی نا یہ ایسی خاتون ہے جسے میں صنف نازک نہیں کہتا، یہ مردوں سے زیادہ پاورفل خاتون ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ صحافی ہے، شاعرہ ہے، اتنا کام کرتی ہے۔ اکثر میں سوچتا ہوں کہ سفر بھی بڑے بڑے کرتی ہے، اللہ تعداد ایوارڈ حاصل کر چکی ہے، اور یہ اس کا بڑا کام ہے، یہ تاریخ رقم کر رہی ہے۔ بلکہ یہاں جتنے بھی آج لوگوں نے پڑھا ہے، تلہ گنگ کی تاریخ رقم ہو گئی ہے۔ آئندہ جب کوئی محقق یہاں سے گزرے گا، وہ تاریخ لکھے گا، آپ لوگوں کے نام شامل ہوں گے، وہ ڈھونڈے گا پہلے کون تھا، تو آپ لوگ ہی دکھائی دیں گے۔ آئندہ بھی تقریب میں آئیے اور خوشی سے آئیے۔ اسٹوڈنٹس، آپ پیغام دوسرے اسٹوڈنٹس کو پہنچائیے گا کہ شاعروں ادیبوں کو داد کیسے دیتے ہیں، کھلے دل سے دیتے ہیں، واہ واہ ڈھیر سے کرتے ہیں، حال پھٹ جائے بے شک، کوئی پرواہ نہیں، نیا بن جائے گا، لیکن داد ضرور دیں۔